میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں نے جگت کو جیت لیا ہے۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات اس خداوند کی ہے جس نے اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے ایسا بڑا کام کر دیا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے پاس آزادی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ ہر مصیبت اور دکھ کے وقت ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور جو کچھ کوئی اور نہیں کر سکتا وہ ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ یہ میری خوشی ہے، اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ سب کا سواگت کر سکتا ہوں خدا کے پیار کی اس محفل میں، جہاں اس کے پریم کا پرچار ہوتا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو خدا چاہتا ہے ہم جان لیں، پہچان لیں، مان لیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے جو ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں مگر کبھی بھی ہماری کوشش کافی نہیں ہو سکتی۔ بہت لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کے پاس اس لیے آئے ہیں، وہ مسیحی گھروں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ بھوک تھی، پیاس تھی کہ وہ خدا کو نہ صرف جانے، عقل سے مان لے کہ کوئی خدا ہے، بلکہ ان کی دل کی بھوک اور پیاس یہ تھی، ان کی روح کی، ان کی آتما کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کیا ہم اس کے نزدیک جا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پکاریں اور وہ جواب دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اتنے نزدیک آ جائیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں؟ بڑی بھوک، بڑی پیاس ان لوگوں کے دلوں میں تھی۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ یہ تسلی، یہ اطمینان اس وقت ان کو نصیب ہوا جب انہیں پربھو یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چلا، جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے سنا اور یہ پہچانا کہ یہ خدا کا پیار ہے جسے ہم چلتا پھرتا جسم میں دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کا پیار ہے جس کے لیے ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ پرمیشور کا وہ شبد، پیار کا پیغام، وہ مجسم ہوا، دیہ دھاری ہوا، ہم نے اسے چلتے پھرتے دیکھا۔ اس کی باتوں میں خدا کا پیار، اس کے کاموں میں خدا کا پیار، اس کی زندگی خدا کا پیار، سب کچھ خدا کی محبت ہے۔ وہ خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے مسیح یسوع میں۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بتانے لگے کہ تم دیکھتے ہو کہ کیسے کیسے عجیب کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے ان کا اختیار ہے۔ تم نے دیکھا کس طرح میں اندھے کو آنکھ دے سکتا ہوں، مجھے اس بات کا اختیار ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لوگ بتاتے ہیں اس کی کوئی بیماری، کوئی اور بیماری بتا دیتا ہے۔ تم نے دیکھا جب وہ میرے پاس لایا گیا، میں نے اسے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور تم نے دیکھا اپنے شاگردوں کو خداوند یاد دلاتا تھا۔ تم نے سنا لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے،
خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ لیکن تم نے دیکھا میرا اختیار. میں نے اسے کہا بیٹا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. اور وہ سب کی آنکھوں کے سامنے اٹھا، چارپائی اٹھائی اور اپنے گھر جانے لگا. اور لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. یہ سب کچھ تم نے دیکھا تم نے کس طرح کوڑھی ایک آیا تھا اور دور کھڑے ہو کے بات کرتا تھا، ڈرتا تھا، گھبراتا تھا. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. تم نے دیکھا میں نے اسے چھوا. کوئی اور چھو دے تو ناپاک ہو جاتا ہے، میں نے اس کو چھوا، وہ اس ناپاکی سے چھوٹ گیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے دیکھا اس کو خدا نے جیسے ایک نئی قسم کی کھال دے دی. یہ سب کچھ تم نے دیکھا اور تم حیران ہو. یہ سچ بات ہے. شاگردوں نے جب کبھی بھی خداوند کا کوئی عجیب کام دیکھا تو آپس میں یہ کہتے تھی یہ کیسا آدمی ہے تو یہ آدمی، مگر ہے کون؟ تھوڑے دنوں کے بعد جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتانا شروع کیا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ دنیا کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لے لوں، فدیہ دینے آیا ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری جان بچ جائے، ورنہ تمہارا گناہ تمہارے سر رہے گا. گناہ کی مزدوری موت ہے. جب حساب لیا جائے گا تو تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا، اور اگر خدا کا انصاف ہوگا تو کوئی بچ نہیں سکے گا. اور یہ خدا کی محبت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ کوئی بادشاہت یہاں اپنی قائم کروں. میں تو خدمت کرنے آیا ہوں، ایسی خدمت کرنے آیا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا. مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تم نے میرے بہت سے اختیار دیکھے، تم نے دیکھا کہ مجھے کس قسم کے اختیارات حاصل ہیں، میرے پاس کیسا ادھیکار ہے. شیطان کی ساری طاقتیں تم نے دیکھا کانپ کے نکل جاتی ہیں، بدروہیں بھاگتی ہیں، بیماریاں جاتی رہتی ہیں، کوڑ دور ہو جاتا ہے. تمہیں یاد ہے کس طرح لازر، سڑی ہوئی لاش کو میں نے آواز دی تھی، لازر نکل آ، اور وہ قبر میں سے نکل آیا تھا. یہ سب کچھ تم نے دیکھا ہے، اور تم کہتے ہو یہ کون ہے اور کیسا انسان ہے، یہ ہے کون؟ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سارے اختیار اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے میں اپنی جان تمہارے لیے دوں گا. اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تم پر نہ پڑے، میں لے لوں. یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے. یہ بات سنتے کے ساتھ ہی ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ شاگرد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے شاگردوں میں سے ایک اسے الگ لے جا کے سمجھانے لگا. پطرس اسے سمجھانے لگا، ناراض ہونے لگا کہ تو مسیح ہے، تو کبھی مر نہیں سکتا، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تیری قدرت بے حد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارا کیا ہوگا اگر تو مر گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خداوند ان کو بتاتا تھا ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ ابن آدم، اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے وہ، یہ ضرور ہے کہ میں دکھ اٹھاؤں، مصلوب کیا جاؤں، صلیب پر چڑھا کے مار دیا جاؤں، لیکن یاد رکھو کہ تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. کتنا مشکل تھا ان کے لیے یہ بات ماننا. اور سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو اس بات کا یقین نہیں آیا. پہلی بات تو ان کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ یہ مصلوب کر دیا جائے گا اور یہ اپنے آپ کو دے دے گا، حوالے کر دے گا.
لیکن جب اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ جیسا چاہا سلوک کیا، اس کی بے عزتی کی، سب کے سامنے اس کا ٹھٹھا اڑایا، مذاق کیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا، کوڑے مار مار کے سارا جسم زخمی کر دیا، اور اس کے بعد اسے صلیب پر ٹانگ دیا، اس کے ہاتھوں میں کیلیں، پیروں میں کیلے ٹھوک کر صلیب پر ٹانگ دیا، اور شاگردوں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مر گیا، اور مرتے مرتے اس نے یہ کہا، آئے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ جان دے رہا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کی محبت کو قبول کر لے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے کہہ دے کہ مجھے اس معافی کی ضرورت ہے، یہ معافی دے دی گئی ہے، جو چاہے لے سکتا ہے۔ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، یہ معافی اسے مل سکتی ہے، مل رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی پر سے بوجھ ہٹ گیا، میری زندگی میں جو خوشی آئی ہے گناہوں کی معافی کا یقین پا کے، وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ سچ مچ مصلوب ہوا، مارا گیا، دفن ہوا، اس کی قبر کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا گیا، کیونکہ لوگوں نے یہ سنا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ شاگردوں کو یقین نہیں تھا لیکن دوسروں کو فکر تھی کہ بھئی اس نے لازر کو آواز دی تھی، وہ مردوں میں سے نکل آیا، سڑی ہوئی لاش باہر آ گئی تھی، کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ دوسرا یہ خیال تھا، ہو سکتا کہ یہ شاگرد کبھی اس کی لاش نہ چرا کے لے جائیں اور سارے میں پھیلا دیں کہ جی وہ تو مردوں میں سے جی اٹھا، جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے وہاں پہرا بٹھا دیا گیا تھا، سرکاری پہرا۔ لیکن تیسرے دن ایک عجیب بات ہوئی ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ کچھ عورتیں وہاں پر قبر پر تھیں، ان سے خدا کے فرشتے نے یہ کہا تھا، فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، جو مصلوب ہوا تھا، جو مار دیا گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ سب سے پہلے گواہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں، فرشتے ہیں، خدا کے فرشتے۔ فرشتوں ہی نے آ کے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ فرشتے ہی ہیں جو آ کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ فرشتے سنتے تھے وہ کیا کہتا ہے، فرشتوں کو معلوم تھا وہ اپنے کہنے کے مطابق، اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اس نے کہا تھا کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اس نے کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، مجھے اپنی جان دینے کا اختیار، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ جو خود مر گیا وہ کیسے زندگی دیتا انہیں؟ یہ سارے دعوے اس کے جھوٹے ثابت ہوتے۔ لیکن فرشتوں نے یہ کہا ہے، تم نہ ڈرو، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ لیکن دیکھیں کیسی عجیب بات ہوئی، جب لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور شاگرد کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو انہیں فکر ہو گئی، جو ذمہ دار لوگ تھے، جو مخالف تھے۔ تو ایسا لکھا کہ جب وہ عورتیں جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کے تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا
یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ یہ رشوت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسے سکھایا گیا تھا ویسے ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ جب یہ لکھا جا رہا تھا خدا کا کلام، اس وقت تک یہودی لوگ یہی مانتے تھے کہ یہ شاگردوں نے اس کی لاش چرا لی، ہمیں معلوم نہیں کہاں کر دی۔ اور جب خدا مردوں میں سے جی اٹھا تو شاگرد یقین نہیں مانتے تھے۔ بار بار خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا اور ان سے کہا کہ جانا نہیں کہیں، رکے رہو، میں تمہاری زندگی میں ایک ایسا بڑا کام کروں گا کہ جس کی وجہ سے تم بھی حیران ہوگے اور تم تمام دنیا کو حیران کرو گے۔ اور وہ کیا ہوگا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، خدا کا پاک روح تمہارے اندر آئے گا، اور لکھا جب روح القدس تم پر آئے گا تب تم قوت پاؤ گے، ایک طاقت پاؤ گے، ایسی شکتی پاؤ گے کہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ انتہا تک، جہاں تک دنیا ہے، اور جب تک دنیا ہے تم اس بات کی گواہی دیتے رہو گے کہ وہ جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے، وہ ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس لیے ہم یقین مان سکتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ ہر ایک دعوت جو اس نے گناہ گار کو دی ہے وہ صحیح ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اس بات کا اطمینان دیتا ہوں، یقین دیتا ہوں کہ اگر تم میرے پاس آؤ اور اپنے گناہوں کو میرے سامنے لے آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معافی کی خوشی دے دوں گا، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم معاف ہو گئے ہو، اس کا نتیجہ تمہاری زندگی میں ہوگا، تمہاری زندگی بدلنے لگے گی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ آرام دیتا ہوں میں، اطمینان دیتا ہوں میں، زندگی میں وہ خوشی دے دیتا ہوں جو خریدی نہیں جا سکتی، جو بیان سے باہر ہے اور خدا کے جلال سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں سچ ہیں اس لیے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، اور آج تمام دنیا میں لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کو ہر قوموں میں لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیار پر یقین کر لیا ہے، اس کے پاس آئے ہیں، اور وہ آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ جو راحت اور جو چین ہمیں ملا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ جو اطمینان ہم کو دے دیا اس نے اس بات کے لیے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنے باپ کے گھر جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو خوشی ہم کو اس نے بخش دی ہے اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی خوشی بھی ہے جسے خدا کی حضوری کی خوشی کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے وسیلے سے باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا میرے وسیلے کے بغیر۔ عبرانیوں کے خط میں ایسا لکھا ہوا کہ پس اب جو اس کے وسیلے سے باپ کے پاس آتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، پورا چھٹکارا، مکتی، آزادی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ خداوند یسوع زندہ ہے، اور آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں، آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں۔ شاگردوں نے تمام دنیا میں ایک ہی بات کی گواہی دی تھی، اور لوگ اس پر ہنستے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اسے صلیب پر ننگا لٹکا ہوا دیکھا تھا، ہمیں معلوم ہے اس کے چیتڑے اڑا دیے تھے مار مار کے لوگوں نے، ہم نے اسے دم دیتے دیکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟
اور وہ سڑکوں پر جا جا کے دلیری سے کہہ رہے تھے کہ جسے تم نے مصلوب کیا تھا وہ جی اٹھا ہے، اور انہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اعمال کی ایک کتاب ہے، پڑھنا آپ، اس میں خداوند یسوع مسیح کے دو شاگرد پطرس اور یوحنا جا رہے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ وہاں ایک جنم کا لنگڑا تھا، اسے لا کے بٹھا دیتے تھے، بیچارہ بھیک مانگتا تھا، لوگ ترس کھا کے اسے دے دیتے تھے کچھ۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو، اور بھیک مانگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بھیک مانگتے ہیں کیسی دردناک آوازیں نکالتے ہیں، اپنے جسم دکھاتے ہیں، آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آنکھیں نہیں بھائی میری، دیکھو بھائی میں چل نہیں سکتا، دیکھو میرا کیا حال ہے، آوازیں بڑی دردناک ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ان سے کہا، اس امید سے کہ یہ کچھ دیں گے۔ وہاں یہ لکھا ہے، پطرس خداوند کا شاگرد ان سے کہتا ہے، یہ 3 باب ہے اعمال کی کتاب، ایسا لکھا ہے کہ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل میں اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جسے خوبصورت کہا جاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف دیکھتا ہے، متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور اس ماجرے سے، اس بات سے جو ہوئی تھی، سب لوگ حیران تھے، سب لوگ حیران تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا ہے۔ پطرس اور یوحنا نے لوگوں کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہا، بھائی ہماری طرف کاہے کو دیکھ رہے ہو، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن وہی یسوع جس کے لیے یہاں سارے میں خبر اڑا رکھی ہے کہ ہم نے اس کی لاش چرائی ہے اور آپ لوگوں کو مل نہیں رہی ہے، وہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم چوروں کا کام نہیں، اگر ہم نے اس کی لاش چرا رکھی ہوتی تو ہماری تو یہ بھی ہمت نہ ہوتی کہ ہم تمہارے سامنے آتے، ہم تو چھپے ہوئے تھے ڈر کے مارے، لیکن ہم جانتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس نے یہ کام کیا، ہم نے نہیں کیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں بحث کرنے کی، خداوند خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ جان لے گا، جو ماننا چاہے وہ مبارک ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، تمام دنیا میں لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ خدا کا پیار جو مسیح میں ظاہر ہوا تھا وہ مسیح کے ساتھ مر نہیں گیا، وہ زندہ ہے، کیونکہ مسیح زندہ ہے۔ خدا کا وہ فضل، اس کی دیا
جو مسیح یسوع میں دیکھی گئی تھی وہ مر نہیں گئی، وہ دیا ہے، کیونکہ مسیح زندہ ہے، اور آج بھی وہ دنیا میں ایسے ایسے عجیب کام کر رہا ہے ان کے لیے جو اسے پکارتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں۔ بڑے بڑے عجیب کام ہو رہے ہیں ساری دنیا میں۔ لوگ سیدھے سادے لوگ جا کے منادی کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے اندر سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ انجیل کی طاقت ہے، لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب خداوند کے لوگ، اس کے چیلے، اس کے شاگرد آج بھی دنیا میں جا کے تو یسوع مسیح کے اس پیار کا پرچار کرتے ہیں، تو اس سے ان کے من میں وشواس پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں برسوں سے، ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، سنتے سنتے ان کے من میں وشواس پیدا ہو جاتا ہے، ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں کہ اے خدا یسوع تو زندہ ہے، میں تو مر رہا ہوں، مجھ پر رحم کر۔ لوگوں کی گواہیاں ہیں بھائیوں بہنوں، ایسی عجیب گواہیاں ہیں جنہیں سن کے لوگ دانت تلے انگلی دباتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اس پرچارک کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اگر ہم نے اس سے سوال پوچھ لیا تو یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ بے شک نہیں جواب دے سکیں گے۔ یہ وہ باتیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ خدا کی ساری چیزیں انسان کی عقل سے باہر ہیں، لکھا خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ جو اطمینان وہ دیتا ہے اپنے لوگوں کو وہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے، جو ایمان وہ ہم کو دے دیتا وہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بتائیے ایسا ایمان کہ میری بیماری اچھی ہو جائے گی، ایسا ایمان کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی خوشی زندگی میں آئی ہے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ جب سے ہم نے خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا ہے کہ میرے گناہ میری زندگی سے دور کر دے، مجھے معاف کر دے، ہمیں معافی کی ایسی زبردست خوشی نصیب ہوئی ہے کہ ہمارا تو چال چلن بدل گیا، ہمارے تو گھر کا حال بدل گیا، ہماری تو زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، وہ جو آپ کو پیار کرتا وہ زندہ ہے، جس نے اپنی محبت کی وجہ سے اپنی جان آپ کے لیے دی وہ زندہ ہے۔ آپ اس سے مل سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اکیلے میں دعا کرنا، سر جھکا کے اور کہنا اے خداوند یسوع میں تجھے جاننا چاہتی ہوں، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، مجھ پر بھی بڑی مصیبتیں ہیں، مجھ پر رحم کر۔ اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں تو یقین جانیے وہ سن رہا ہے۔ یہاں پر فون آئے، آپ دیکھیں گے، فون کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اور بھی دعا کی جائے گی۔ انجیل چاہیں گے انجیل بھیج دی جائے گی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू